دیکھیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم سب میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا کردار اچھا ہو، جس کا بات کرنے کا انداز اچھا ہو، جس کا انداز تکلم اچھا ہو، جس کا انداز گفتار اچھا ہو، جس کا کھانے کا انداز اچھا ہو، جس کا پینے کا انداز اچھا ہو۔ جب وہ چلے تو لوگ اس کے چلنے کی تعریف کریں، جب وہ کھائے تو لوگ اس کے کھانے کی تعریف کریں، جب وہ بولے تو اس کے بولنے سے لوگ خوش ہو جائیں، جب وہ بولے تو لوگ اس کے بولنے کا انتظار کریں کہ یار جب بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بولنے میں پھول جھڑ رہے ہیں، جب وہ بولتا ہے تو اتنا اچھا بولتا ہے، اگر غمگین بھی ہو تو وہ اس کے بولنے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کا ایسا اخلاق ہے، اگر انسان کا ایسا کردار ہے، اگر انسان کا ایسا مزاج ہے تو میرے پیارے مسلمانوں وہ انسان سارے لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ آقا نے ارشاد فرما دیا لوگو تم سارے لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے، سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا بات کرنے کا انداز اچھا ہو، جو لوگوں سے نرمی کے ساتھ میں پیش آتا ہو۔ وہ انسان اللہ کو بھی پسند ہوتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے، اور ایسا انسان دنیا والوں کو بھی پسند ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں یہ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا۔ اب دیکھیے انسان کے پاس میں پیسہ بھی ہے، انسان کے پاس میں دولت بھی ہے، انسان کے پاس میں گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، ہر چیز ہے اس کے پاس میں، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ لوگ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، لوگ اس سے بات کرتے ہوئے خوف کھاتے ہیں، لوگ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایسا لوگ، ایسے انسان، ان کا پیسہ کسی کام کا نہیں ہے، ان کی دولت کسی کام کی نہیں ہے۔ یار جب تم کسی کا دل خوش نہیں کر سکتے، تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تم کسی کی دل جوئی نہیں کر سکتے، تو تمہارا پیسہ کس کام کا ہے؟ یہ دولت کس کام کی ہے؟ کیا دولت اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے؟ کیا یہ شہرت اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے؟ نہیں نہیں، یاد رکھو میرے پیارے مسلمانوں، یہ دولت ساتھ نہیں جائے گی، یہ پیسہ ساتھ نہیں جائے گا، یہ شہرت ساتھ نہیں جائے گی، یہ گاڑی اور بنگلے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ تو یہی رہ جائیں گے دنیا میں۔ ارے تنہا آئے ہو تنہا جاؤ گے، ساتھ کوئی نہیں جاتا ہے۔ ہاں ساتھ جانے والی چیز ہے تو انسان کے اخلاق حسنہ ہے، انسان کے اعمال ہے، انسان کی اچھائیاں ہیں، انسان کی اچھائیاں ہی انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اگر انسان دنیا سے چلا جائے اور اپنے ساتھ میں کچھ نہیں لے کر کے جائے، صرف خالی ہاتھ چلا جائے، اور جانے کے بعد اگر تین اشخاص، اگر تین لوگ اس کی اچھائی کی دعوت دے دیں، اگر اس کی اچھائی کی گواہی دے دیں، تو میرے آقا نے فرمایا اگر وہ انسان کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، اگر تین لوگ اس کے جانے کے بعد اس کی اچھائی کی گواہی دے دیں تو اللہ ایسے انسان کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں یہ میرے آقا نے فرمایا کہ تم سب میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا مزاج اچھا ہو، جو لوگوں سے اچھے سے ملتا ہو، جو لوگوں سے اچھے سے بات کرتا ہو۔ اور آج کل معاملہ تو ایسا ہو گیا، لوگ اپنی زبان سے ایسے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں کہ کسی کا دل دکھ جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہی زبان ہے، اگر اس زبان سے اچھا بول سکتے ہو تو بولو، لیکن اس زبان سے ایسا مت بولو کہ تمہارے بولنے سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچ جائے، تمہارے بولنے سے کسی کو پریشانی ہو جائے، تمہارے بولنے سے کسی کو پریشانی ہوتی ہو۔ خاموش رہنا تمہارا بولنے سے بہتر ہے۔ ایسے ماحول میں تم مت بولو بلکہ خاموش رہو، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اچھا بول سکتے ہو تو بولو، اگر اچھا نہیں بول سکتے تو خاموش رہو، تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اور آج کل معاملہ ایسا ہے، لوگ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے تکلیف پہنچانا ہوتا ہے اور ایک زبان سے تکلیف پہنچانا ہوتا ہے۔
زبان سے بھی ایسی تکلیف پہنچ جاتی ہے کہ انسان اسے برداشت نہیں کر پاتا ہے، اس لیے جو خود کہو اس پر خود بھی عمل کرو، جو خود کہو اس پر عمل کرو، اس لیے کہ جو دوسروں کو بتاؤ اس پر پہلے خود عمل کرو۔ آج کل یہ بھی دیکھنے میں بہت نظر آ رہا ہے، میرے پیارے مسلمانوں، لوگ خود تو عمل کرتے نہیں ہیں اور دوسروں کو اچھائیوں کا حکم دیتے رہتے ہیں، دوسروں کو نیکیوں کی دعوت دیتے رہتے ہیں، خود تو عمل نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے لیے حدیث پاک ہے، سنیں، جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، وہ لوگ کان کھول کر کے سنیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ خود تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، اس پر خود نصیحت نہیں پکڑتے، اور دوسروں کو حکم دیتے ہیں، دوسروں کو نیکیوں کی دعوت دیتے پھرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے حدیث پاک میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ ایسے اشخاص ہوں گے جو بروز محشر میں ہوں گے، یعنی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، ان کی آنتیں نکل کر کے آ جائیں گی اور وہ زمین پر گھسٹتے ہوئے دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، دوزخی لوگ ان کے پاس میں آئیں گے اور آنے کے بعد میں کہیں گے، اے بھائیو بتاؤ تو صحیح، تم تو دنیا میں بڑے نیک تھے، تم تو دنیا میں بڑے متقی پرہیزگار بن کے دکھاتے تھے، تم تو ہمیں نیکیوں کا حکم دیتے تھے، تم تو ہمیں بھلائیوں کا حکم دیتے تھے، تو اب تمہارے ساتھ میں یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ تم تو بڑے نیک بنتے تھے، تم تو بڑے متقی پرہیزگار بنتے تھے، ہمیں نیکیوں کا حکم دیتے تھے، تم ہمیں اچھائیوں کا حکم دیتے تھے، اور ہم تو یہ سمجھ رہے تھے تم جنتی ہوگے اور تم واقعی میں جنت کے حقدار ہونے چاہیے تھے، لیکن اب تمہارے ساتھ میں تو الٹا ہو رہا ہے، تمہیں گھسیٹ کر کے تمہیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ واقعہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ تو وہ لوگ کہیں گے، اے لوگو بات تو صحیح ہے، ہم تمہیں نیکیوں کا حکم دیتے تھے، ہم تمہیں بھلائیوں کا حکم دیتے تھے، ہم نیکیوں کا حکم دیتے تو تھے لیکن ہم خود عمل نہیں کرتے تھے، ہم دوسروں کو حکم دیتے تھے لیکن ہم خود عمل نہیں کرتے تھے، اسی لیے ہمیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، ہمیں یہ اس کی سزا مل رہی ہے کہ خود تو عمل نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو حکم دیتے تھے، اس لیے ہمیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ ارے ہم جنت کے حقدار تب ہوتے جب ہم خود بھی عمل کرتے اور دوسروں کو بھی اس پر چلنے کا حکم دیتے، دوسروں کو بھی اچھائیوں کا حکم دیتے اور خود بھی عمل کرتے، تب ہم جنت کے حقدار ہوتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ہم نے دوسروں کو نیکیوں کی طرف بلایا، ہم نے دوسروں کو نیکیوں کا حکم تو دیا لیکن ہم نے خود عمل نہیں کیا، اسی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اب وہ لوگ اس حدیث کے بارے میں سوچیں اور اپنے بارے میں سوچیں، اس حدیث پاک کو پڑھیں اور اپنے بارے میں سوچیں، جو لوگ خود تو عمل نہیں کرتے لیکن دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وہ لوگ خود سمجھیں کہ ان کا کیا ہوگا میدان محشر میں، جو دوسروں کو حکم دیتے پھرتے ہیں، یہ کرو وہ کرو، ایسا کرو ویسا کرو، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے، فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، اور خود اس معاملے میں سپاٹا ہے، خود کا اس معاملے میں سپاٹا، خود اس معاملے میں، خود اس میدان میں بالکل نپٹ ہیں، اس میدان میں دور دور تک نظر نہیں آتے، تو ایسے لوگ جہنم کے حقدار ہوں گے۔